امپورٹنٹ ایشو جو ڈسکس ہو رہے تھے اس وجہ سے مجھے یہاں تک پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی، تو میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے میں دو چار بنیادی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، تو اس کے بعد پھر حالات حاضرہ کے مطابق جس چیز پہ آپ چاہیں گے تو وہ پھر آپ کے کوشچن کی صورت میں جو ہے اس کا میں جواب عرض کر دوں گا۔ پہلی جو چیز جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کرنا جو ہے یہ بھی بہت ہی الارمنگ بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، اور اس میں ہمارے ہمسایہ برادر ملک افغانستان جسے پاکستان کی طرف سے ہر قسم کی جو ہے وہ فیسلٹی سہولت مدد جو ہے وہ میسر ہے، ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث ہونی چاہیے کہ ٹی ٹی پی اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نہ صرف پائی جائے بلکہ ذمہ داری بھی قبول کرے، تو یہ انتہائی جو ہے وہ اس خطے کے امن کے لیے جو ہے ایک خطرناک چیز ہے۔ اس بارے میں پاکستان کی حکومت پوری طرح سے، اور میں یہ آج آپ کی وساست سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ میٹنگ جو تھی اس میں سبھی ادارے وہ موجود تھے، میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اس میں تھوڑا تشویش کی بات تو ضرور ہے کہ اس بات کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ سر نہ اٹھا لے، لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جو واقعات کے پی کے میں بھی سامنے آ رہے ہیں اور بلوچستان کا یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز جا رہی ہے، یا کوئی بھی قوت کوئی ایسی طاقت پکڑ رہی ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ آؤٹ آف جو ہے وہ ریچ چلی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی تعداد اور جو ان کی پوزیشن طاقت ہے، صرف اس میں ایک ایشو ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے جو صوبائی حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے اسے تھوڑا مؤثر انداز سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مؤثر انداز سے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، حاضر ہے، لیکن بالخصوص بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی لا انفورسنگ ایجنسیز اس معاملے کو جو ہے وہ سیریسلی لیں
اور جہاں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی یا فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کی ضرورت ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بالکل ہماری طرف سے جو ہے وہ پوری حمایت اور تیاری ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی. لیکن صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ اس بارے میں اور بالخصوص کے پی کے میں کیونکہ 1-2 میٹنگز جو ہوئی ہیں تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ان میٹنگز میں جن کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور سیکورٹی ریلیٹڈ تھی کہ وہ حاضر ہو پائے. انہیں آنا چاہیے تھا. سیاسی طور پہ اختلافات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں لیکن ریاست جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. یہ ہے تو ہماری سیاست ہے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنی ذاتی یا پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے جو بھی کردار جو ہے ہمیں سسٹم کے تحت ملے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے پی کے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مدد ان کو فیڈریشن سے درکار ہو وہ بھی وہ لیں اور ان معاملات کو جو ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کا جو ہے وہ سد بات بھی کریں. جہاں تک اس وقت ملکی سیاست کا تعلق ہے تو عمران خان نیازی صاحب ان کی جماعت اور ایک بڑے پاگل کے ساتھ جو چھوٹے پاگلوں کا ایک جتھا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں افراتفری انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدم استحکام کو لے کے یعنی ان کی ہر کوشش جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے. کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اکانومی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ استحکام نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی. اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بھی خراب ہونے کے احتمال ہے. تو ان کا یہ پچھلے یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں، جب حکومت میں تھے تو ان کا ایک ہی نصب و لعن اور ایک ہی کام تھا کہ اپوزیشن کو میں نے ختم کرنا ہے، ان کو نہیں میں نے چھوڑنا، ان کو میں نے ہر قیمت پہ جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے بٹانا ہے. جبکہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو یا اپنے مخالف کو جو ہے صفحہ ہستی سے بٹا دے. لیکن یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے اس کام کے اوپر اس نے 3.5 پونے 4 سال لگائے. کرپشن کا بیانیہ بنایا جبکہ خود جو کرتا رہا ہے وہ سارا کچھ اب سامنے آ گیا. اتنی گھٹیا کرپشن، اتنی تھرڈ کلاس کرپشن کہ توشہ خانے سے گفٹ میں آئی ہوئی گھڑیاں بیچتا رہا. جو وہ فرا گوگی کو جو ہے وہ پورے پنجاب کا انچارج اور لگایا ہوا تھا اور وہ جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ڈی پی او اور ڈی سی او کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لگاتی رہی ہے. تو خود یہ کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اسی کے اوپر کرپشن کے بیانے کو اپوزیشن کو کہتا تھا کہ میں نے اپوزیشن کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینا. لیکن بہرحال اللہ تعالی کی ذات بڑی ہے، کوئی کسی کو کس طرح سے مٹا سکتا ہے کہ پھر وہ خود باوجود اس کے اس نے ایک پراپیگنڈا مشنری تیار کی ہوئی تھی. سب سے زیادہ اس نے اس پراپیگنڈا مشنری کی جو وہ سپورٹ اور ان کی حمایت کی اور اس کے بعد بالآخر وہ پراپیگنڈا مشنری بھی، وہ 1 پیج بھی اور یہ بیانیہ بھی جو ہے اسے بچا نہیں سکا اور 3.25 سال بعد جو ہے اسے وہ گھر جانا پڑا. اب اس کے بعد مسلسل پچھلے 8 ماہ سے وہ لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر
کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام کی صورت جو ہے وہ پیدا کرے. اور اس کا نقطہ عروج یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر اس نے چڑھائی کرنی تھی. وہ میرا نام لے کے پکارتا تھا کہ تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تمہیں جو ہے وہ چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور آخر ہوا وہی ہے. اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے. اور جو اس کا نقطہ عروج تھا پنڈی میں، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ پنڈی کے چاروں اطراف جو ہے وہ اتنی دنیا جو ہے وہ پہنچ جائے گی کہ پورا جو ہے وہ پنڈی کا ایریا نہیں بلکہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ ہی لوگ ہوں گے. اور دنیا کا میڈیا پکار رہا ہوگا کہ جی یہ تو پوری دنیا جو ہے، یہ عوام کا سیلاب، عوام کا سمندر جو ہے وہ آ گیا ہے. اور وہ جعلی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لاس اینجلس والی وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی کہ وہاں پہ کبھی کوئی، جب وہاں پہ کوئی ریلیز ہوئی تو جو اس وقت کی وہاں کی پکچر تھی وہ ان کے ذہنوں میں چھپائی ہوئی تھی کہ اس جیسا کوئی ماحول جو ہے وہ بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو پھر جب وہ دن آیا تو ہماری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی کہ آپ کے اس فتنہ اور فساد کے ایجنڈے کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے. ایون آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بھی جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہے، ماں سوائے ان آپ کے جیلے جتی ستی ورکرز کے جن کو آپ نے جو ہے وہ اپنی طرح گمراہی کا جو ہے وہ شکار کر لیا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو حمایت حاصل نہیں ہے. تو اس دن آپ نے دیکھا کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ٹوین سٹیز ہیں، یہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کی تعداد جو وہاں پہ پہنچے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر سے آئے. فگر جو ہے وہ 20 پلس یا مائنس میچ جھگڑے میں نہیں پڑتا، لیکن بہرحال وہاں پہ 20 یا 25 لاکھ یا وہاں پہ 1 لاکھ لوگ بھی، یا 1 لاکھ کا 50% بھی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھے. اس شرمندگی کو اسے چاہیے تھا کہ تسلیم کرتا اور کہتا کہ میں فتنہ اور فساد کے ایجنڈے پہ قوم کو لانا چاہتا تھا، قوم نہیں آئی، میں ناکام ہوا. یہ قوم سے معذرت کرتا اور معذرت کرنے کے بعد جو ہے واپس پارلیمنٹ میں آتا، واپس جو ہے وہ جو سیاسی روایات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا سیاسی طور پہ جو بھی معاملات ہیں، الیکشن کا انعقاد ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرتا. سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے. ان 7-8 ماہ میں بھی اتحاد حکومت میں بھی بعض موقعوں پہ بعض ایشوز پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور ہماری جو دوسری اتحادی جماعتیں ان کے ڈفرنٹ ویوز تھے. الیکشن سے متعلقہ ڈفرنٹ ویوز تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو فیصلے تبدیل ہوئے اور متفقہ فیصلے کی صورت جو ہے وہ اختیار ہوئی اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن یہ ایک ایسا یعنی آدمی ہے، ایک آدمی ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شرم ہوتی ہے. ایک آدمی جب وہ پاگل ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رواداری ہوتی ہے. یہ آدمی یک وقت جو ہے ڈھیٹ بھی ہے اور بے شرم بھی ہے اور ولگیرٹی کا بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ اس حد تک جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب
جب تک وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی نہ ہوئی۔ لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرج کیا، جو ہماری انفارمیشن ہے کہ جی یہ کام کریں آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، لانگ مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی، اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکلا۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو، اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ پرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے۔ بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں۔ صرف عدم استحکام تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہیں وہ عدم استحکام کا جو ہے شکار ہے۔ اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے۔ یا نعوذ باللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک ہی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے۔ اس حد تک اس کی گھٹیا جو ہے وہ سوچ ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ
بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا. تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور پی پی کے میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی. تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گیا، اگر ہار جائے گا تو کہے گا جناب یہ الیکشن غلط ہوئے. اور اسی جو ہے وہ اپنے افراتفری اور فتنہ فساد کے ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسو کرنا شروع کر دے گا. اور اگر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ 5-5 سال کے لیے گورنمنٹس مارز وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی. یعنی اس سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے، یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں ہے. تو یہ ہر طرح سے، جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا احمق انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی قوم نے شناخت نہ کی، تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. تو یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں. الیکشن کا بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے. سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے، یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل ان معنوں میں کہ جب کانسٹیٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حق ہے. اگر وہ حالات نہ ہوں تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری عمل ہے، جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے کم از کم اعلان کیا ہے. جلسوں میں ناکام ہو کے وہاں تقریریں کر کے اور فیصلہ کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ اسمبلیوں کی توہین ہے، عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوری عمل کی جو ہے وہ توہین ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان نیازی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس عمل میں کہ وہ کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا. اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ہونے ہیں ود ان 90 ڈیز تو بالکل دونوں اسمبلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور ہم ان الیکشنز میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم وہ الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں.
یا الیکشن سے ہم خوف زدہ ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا ہے، جو کہ کبھی ان کا بھی موقف تھا، جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ جی ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. جی 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، 15 ہو سکتا، ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. تو وہی اسمبلیاں ہیں جن کے متعلق ہم اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گی. اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پہلے یہ جو قومی اسمبلی سے آپ استعفے تو دے دیں. یہ اسپیکر صاحب کے پاس آئیں اور آج ان کو کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی اسپیکر کو آگے کہے گا، اور پھر کم از کم تنخواہیں نہیں بند کر دیں، چلے پارلیمنٹ لاجز جو ہے وہ خالی کر دیں، گاڑیاں واپس کر دیں، جو منسٹرز ہاؤس بیٹھے ہیں ہاؤسز میں وہ خالی کر دیں. یعنی چھوڑ تو آپ کوئی چیز میں نہیں رہے، اور جو ہے وہ پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو پھر اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ان سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے.